بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ جملہ بھی انہوں نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اس بات سے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں کہ جب اتنے زیادہ ظلم و ستم سے نجات دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں راحت دی ہے تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کیسی کیسی ناشکری یہ لوگ کرتے تھے۔ من سلوہ نازل ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی ہمیں ایک ہی طرح کا کھانا نہیں چاہیے، ہمیں زمین سے اگی چیزیں چاہیے، بہت طریقے سے لوگ ناشکری کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اتنی بڑی مصیبت سے، اتنی بڑی آزمائش سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے، تو اگر تم شکر کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ چیز اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ چیز جنرل ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ شکر اگر ہم نعمتوں پر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید ہمیں نعمتیں عطا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت ہم سے چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو ہمیں شکر ہی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر شرک سے بچا کے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں کچھ بھی اگر نہیں ملتا ہے تو ہم اس کے باوجود بھی شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ سبھی چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ ہمیں ہمارے اپنے جسم کی صحت تندرستی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بار بچے تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہر چیز دنیا کی زندگی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنی ساری نعمت ہے کہ ہم ایک نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اتنی ساری نعمتوں پر ہمیں بہرحال بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور جیسا کہ میں بتائی ہوں کہ صرف زبانی نہیں، ہم الحمدللہ تو کہتے ہی ہیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ہم کہتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ہم پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن یہی کہ پریکٹیکلی بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ عبادت میں بہت زیادہ، ابھی تو وقت ہے، موقع ہے، الحمدللہ سبھی لوگ رمضان میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی، دوسروں کا خیال رکھنا، اور رمضان المبارک میں جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جاری ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے ہم بھی غربا، فقراء اور مساکین کی کتنی زیادہ مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ تو شکر عملی طور پر ہم زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی شکر ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میں ضرور زیادہ کروں گا۔ تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ اتنی ساری نعمتیں حاصل ہونے کے بعد تھوڑی سی تکلیف پہنچی، ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم جو ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ بس اب مصیبت ہی مصیبت آ گئی، وہ ساری نعمتیں ایک طرف چلی جاتی ہیں۔ ذرا سے اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم فوراً نگیٹو تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں، اور ساری پازیٹیو سوچ جو ہے ہماری ایک طرف دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کوشش کر کے اس بات کا ہم تجربہ کریں کہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اس میں ہم بہترین اچھا پوائنٹ نکالیں، بہترین سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کچھ اچھا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرما رہے۔ نگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری اور نعمتیں، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے
کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں کا اضافہ ہمارے ساتھ فرماتے چلے جائیں گے، لیکن اگر کفر کیے، ناشکری کیے، کفران نعمت کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کا عذاب بھی ہمارے ساتھ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ایک باریک چیز ہے، لیکن اس پر بہت گہرائی سے غور کرنے کی اور اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی وقت نگیٹو تھنکنگ کا، منفی سوچوں کو اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ ہر وقت ہم پازیٹیو سوچتے رہیں، ہر ایک کے بارے میں پازیٹیو سوچتے رہیں۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ غلط معاملہ بھی کر رہا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ پازیٹیو پوائنٹ ہم نکالیں، اسے نگیٹو لے کر سامنے والے سے ہم دشمنی کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، ہماری عملی زندگی میں ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم اس کام کو کر کے دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، بندوں کے بارے میں بھی، خود اپنے آپ کے بارے میں بھی۔ تو جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی تو ہمارے سارے کام بھی انشاءاللہ پازیٹیو ہوتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا تو جو وعدہ ہے لازیدنکم، وہ وعدہ بھی ہمارے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اس چیز سے ہم محروم نہ ہو پائیں، اس لیے اس بات کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ ایک تو شکر گزاری زبانی بھی، عملی بھی، اور اس کے بعد جو ہے تو نگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو بچا کر ہر وقت پازیٹیو سوچنا۔ اگر ہم کسی بڑے حادثے سے بھی دو چار ہو گئے، ایسے حادثے میں بھی ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، تو ہم ایسی حرکتیں ہم سے سرزد نہیں ہوں گی جو ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھنے والے انسان سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس وقت بھی ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، اچھا ہی معاملہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ بس یہ سوچ ہم رکھیں تو واقعی اللہ تعالیٰ لازیدنکم ہمارے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اسے آزما کر دیکھ لیں، یہ کیسی ہی مصیبت آ جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھ کے اور انتہائی صبر و سکون کے ساتھ اسے جھیلنے کی کوشش کریں، اور وہاں پر ناشکری کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہ لائیں ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہر طریقے سے مدد ہمارے ساتھ آتے چلی جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص طور سے، اور اس کے بعد بندوں کے بارے میں بھی خاص طور سے۔ بہت سارے ایسے ہمیں ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی سوچ جب نگیٹو کر لیتے تو اسے نگیٹو سے ہم جو ہے تو ملٹی پلائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ صرف ایک ہی نگیٹو نہیں، نگیٹو در نگیٹو، اتنی زیادہ منفی سوچیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بالکل نہیں آنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی وہ بھی آ جاتی ہیں، اور بندوں کے تعلق سے بھی آتی ہیں، تو ہمیں وہیں پر اسے روک دینا ہے۔ اور پازیٹیو اگر ہم سوچیں گے کہ ارے اس میں ایسا نہیں، ایسا ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، یا کسی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا، تو ہم پھر پورا پازیٹیو طریقے پر ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے ہماری زندگی کے لیے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا فرمائیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سخت عذاب سے بچائے، اور نعمت میں زیادتی ہی کرنے والا ہمارے ساتھ بنائے، اللہ تعالیٰ کو آمین ثم آمین۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب مل کر بھی کفر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، تو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ خود بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوری دنیا کے لوگ بھی اگر کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی تعریف کیے ہوئے ہیں۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے، ہے نا؟ وذکرہم بایام اللہ، شروع میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کے حالات بیان فرمائے قرآن مجید میں، ان قوموں کے حالات کو بیان کر کے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات تو ختم ہو گئی، اب جنرل بات شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، ہے نا؟ ہم تو خود پچھلے صورتوں میں یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئے ہیں،
है ना। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी गुजर चुका, कौम आद का वाक़या भी, और कौम समूद का वाक़या भी तफसील से हम पढ़ कर आए हैं पीछे सूरतों में। और यहाँ पर अल्लाह ताला वही सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे पास उन कौमों के हालात नहीं गुजरे, और ये कहाँ पर फरमाया जा रहा है? मक्का में, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दावत पेश कर रहे थे, इस्लाम की दीन की दावत पेश कर रहे थे, और वो लोग इनकार कर रहे थे। उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि तुम्हारे पास तुमसे पहले आने वाली कौमों के हालात नहीं पहुँचे, नूह अलैहिस्सलाम और कौम आद और कौम समूद के वाक़यात, वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और जो उनके बाद आए थे उनके भी वाक़यात, ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, और वो कितनी कौमें थी उनका शुमार सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, अल्लाह ही जानते हैं। यहाँ पर तो कुछ कौमों के वाक़यात बयान किए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कौमें गुजरी हैं जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया। क्यों आया? जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, उनके पास रसूल, यहाँ पर अल्लाह ताला जनरल साथ में मिलाकर बयान कर रहे हैं। अलग अलग वाक़यात तो हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला सबको साथ में मिलाकर बयान फरमा रहे हैं कि उन कौमों के पास उनके रसूल खुली हुई निशानियाँ लेकर आए, फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम, तो उन्होंने अपने हाथ को अपने मुँह में दबा लिया। यहाँ पर इस रद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम, अपने हाथ अपने मुँह में दबा लिए, इसमें इन अल्फाज के मफ़हूम में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने अलग अलग तफसीरें बयान की है, बहुत सारे इख्तिलाफ़ात भी उनके दरमियान पेश आए हैं, और सब मुख्तलिफ़ लोगों ने अलग अलग माने इसके बयान किए हैं। लेकिन इसका जो वाज़ेह और करीब तर मफ़हूम ये है कि जो उर्दू में भी हम कहते हैं कि कानों पर हाथ रख लिया या दांतों में उंगली दबा लिया, एक अचंभे के तौर पर, ताज्जुब के तौर पर कि क्या ऐसा भी होगा। जैसा कि आखिरत के बारे में उन्हें बताया जाता था तो उन्हें ताज्जुब होता था कि क्या हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे, क्या हम इस दुनिया में जो काम किया उसका हमें पूरा बदला दिया जाएगा। एक अचंभे के तौर पर वो दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बी, और मानते नहीं थे, समझते नहीं थे, या साफ साफ ये भी कह देते थे कि हमने तो उस चीज़ का इनकार किया जो तुम लेकर आए हो। व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और हम तो उस चीज़ की तरफ शक में पड़े हुए जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो, और बहुत ज़्यादा हमें इस बारे में शक भी और रईब दोनों लफ्ज़ आया है। शक भी है और खिलजान आमेज शक जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से इत्मीनान रुखसत हो जाता है। और ये दावत हक़ की खुसूसियत है कि जब सच्चाई की दावत लेकर कोई भी नबी आते हैं तो उसकी वजह से लोगों के अंदर एक खलबली मच जाती है, और इनकार और मुखालफत करने वाले भी पूरे इत्मीनान के साथ उसका इनकार भी नहीं कर पाते हैं, ना उसकी मुखालफत कर पाते हैं, और वो चाहे कितनी ही शिद्दत के साथ उसे रद्द करने की कोशिश करें, कितना ही ज़ोर उसकी मुखालफत में लगाएं, लेकिन उस दावत की सच्ची बातें और अच्छी बातें, उसकी सच्चाई, उसकी माकूल जो दलीलें होती हैं, वो सब उसके दिल को मोह लेती हैं, लेकिन फिर वो ज़बान से उसका इनकार करते रहता है। तो इस तरीके से ये ऐसा खिलजान हमें शक होता है कि जिससे वो लोग निकल नहीं पाते हैं। वही ना लफ़ी शक मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो, हमें इसमें बड़ा शक हो रहा है, क्योंकि वो लोग आखिरत को मानने वाले नहीं होते हैं। और जब उन्हें आखिरत के बारे में बताया जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी और फिर तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तो सबसे पहले यही बात लोगों के समझ में नहीं आती तो दोबारा हमें कैसे ज़िंदा किया जाएगा। और फिर दोबारा ज़िंदा होने के बाद फिर अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होंगे, फिर हिसाब किताब होगा, और फिर जन्नत और जहन्नम, ये सारी चीज़ें उनकी समझ में आती नहीं है, शक में पड़े रहते हैं, शुबे में पड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई को मान लेते हैं, ईमान लेते हैं, सारी बातें उनकी समझ में आती चली जाती हैं। अभी आखिरत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अक़ीदा है आखिरत का, जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, हमारा जो अक़ीदा है कि दुनिया अल्लाह ताला जब तक चाहेंगे चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, हर एक को अपने अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों में हज़ारों तरह के अक़ीदे पाए जाते हैं, बहुत सारे अक़ीदे आज भी पाए जाते हैं। लोग जो है तो पुनर्जन्म के कायल होते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि 84 जन्म एक इंसान लेता है, और उन लोगों की ये सोच है कि इस पहले जन्म में जैसे काम करेंगे दूसरे जन्म में उसकी सज़ा मिलती है। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह।
ہم تو ایک ہی بار دنیا میں آتے ہیں، اس کے بعد ہماری روحیں یا تو علیین میں جائیں گی یا سجین میں جائیں گی، اور پھر موت کے بعد عالم برزخ میں ہوں گے۔ پردے میں پڑے ہوں گے تمام معاملات، کس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ تو موت کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حشر میں بھی وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور پھر جنت ان کا مقدر بنے گی۔ لیکن جو برے لوگ ہیں مرنے کے وقت سے ہی ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور پورا وقت قبر کے اندر یعنی عالم برزخ میں ان کے اندر جو ہے ان کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا۔ حشر کے دن بھی وہ سختی میں مبتلا رہیں گے، اس کے بعد بھی جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن لوگ جو ہیں تو اس کے بارے میں بہت زیادہ مشکوک ہیں، بہت الگ الگ عقیدے ان کے پاس پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان سے حفاظت فرمائے، اور صحیح عقیدہ جو ہمیں قرآن نے دیا ہے اس پر ہمیں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے ان سے یہ کہا بھی کہ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے؟ وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے، زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ رسولوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہر زمانے کے جو مشرکین ہوتے تھے وہ اللہ کی ہستی کو مانتے تھے، افی اللہ شک، ہر ایک اللہ کو مانتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی ہے، اسی لیے فاطر السماوات والارض بھی لایا گیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے؟ ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہاری بندگی کا حقیقی طور پر مستحق ہے، تو کیا تم کو اس اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، تمہیں پکار رہے ہیں تاکہ تمہیں بخش دیں تمہارے گناہوں کو، ہے نا۔ گناہ تو ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بخش دینے کی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے کہ وہ جس کے گناہوں کو چاہے تو بخش دے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ یہاں پر مہلت سے مراد، مدت سے مراد، مقررہ مدت سے مراد موت کا بھی وقت ہے اور قیامت تک کا بھی وقت ہے۔ یہاں پر پوری قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی انسان کے ایک انسان کے بارے میں نہیں، قوموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جو قوموں کا تعلق ہوتا ہے ان کے باقی رہنے اور ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مدت مقرر ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کی مدت آ جائے تو پھر کوئی بھی ایک لمحہ بھی اس سے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے کوئی بھی کام۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کسی بھی قوم کی مدت کو مقرر کرنا ہے وہ اس قوم کے اوصاف کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مہلت عمل گھٹا دی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی مثال موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی زیادہ فضیلت عطا کی تھی، انہیں جینیٹیکلی بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تھی تمام دنیا کے انسانوں پر، اور انہیں تمام دنیا کے انسانوں کا لیڈر بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے غلط طریقے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو امت مسلمہ کو لائے ہیں، تو اس طریقے سے اب ہم اگر صحیح راستے پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخر تک باقی رکھیں گے، ورنہ قرآن مجید میں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی بار یہ تنبیہ فرما دی ہے، اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ لوگوں ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس اب ہم ہی آخر تک رہنے والے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم غلط طریقوں کو اپنا لیں گے تو اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں بھی اٹھا کر پھینک سکتے ہیں اور کسی اور قوم کو بھی لا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ممکن ہے۔ تو یہ قوموں کے عروج و زوال جو ہے تو اس کے اپنے عمل پر ہوتا ہے۔ اگر ایک قوم بگڑ بھی چکی ہے، آج ہم مانتے ہیں کہ ہماری قوم بہت حد تک بگڑ چکی ہے، لیکن اگر برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے تو اس کی مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت تک بھی دراز ہو سکتی ہے۔ سورہ رعد میں ہم پڑھ کر آئے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم خود اپنے حالات کو بدلنا نہ چاہے۔ تو آج ہم اپنا بھی جائزہ لیں تو ہم بھی
بہت افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بگڑی ہوئی اقوام میں ہمارا بھی شمار ہو رہا ہے۔ ہر وہ برائی جو پچھلی قوموں کے اندر تھی ہمارے اندر بھی آ گئی ہے۔ آپس میں اختلاف کرنا، جبکہ یہی سب سے بڑی چیز ہے جو پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کتاب، آسمانی کتاب اور رسول آنے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ وہ چیز ہمارے اندر بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ اختلاف کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اپنے آپ کو صحیح کہنا، صحیح سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری دنیاوی رسم و رواج ہمارے اندر پروان چڑھ گئے ہیں۔ دوسری قوموں کی نقالی بہت زیادہ ہم کرنے لگے ہیں، پہننے میں، اوڑھنے میں، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی۔ ہماری نیچرل چیزیں چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کیا نئے نام سے لوگ جب لا رہے ہیں تو اسے بہت شوق سے ہماری قوم جو ہے تو وہ ایک فیشن سمجھ کر، ایک روشن خیالی سمجھ کر انہیں اپنا رہی ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے صحت برباد ہو رہی ہے، ایمان بھی خراب ہو رہا ہے، ان میں ایسی چیزیں ملا دی جاتی ہیں، بغیر تحقیق کے ہم ان چیزوں کو کھانے پینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری امت میں آ چکی ہیں، اور اگر ہم ان تمام چیزوں کی اصلاح کر لیتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مہلت عمل قیامت تک کے بھی دراز کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کمیاں، کمزوریاں، خامیاں آ چکی ہیں ان کو ہمیں بدلنے کی، ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو امامت کا منصب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد ہمیں سونپا ہے اس منصب پر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت تک قائم رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے اس شہادت کے مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس طریقے پر یہاں پر میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے، اور ہماری قوم بھی ایک جو ہے تو مستقل طور پر بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، قالو، جب رسول ان سے کہتے تھے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو تو وہ لوگ کیا جواب دیتے تھے، قالو ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، کوئی نئے نہیں ہو، کوئی فرشتہ نہیں ہو، کوئی بہت پاک دامن انسان نہیں ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، چلتے ہو، ان انتم الا بشر مثلنا، یہ اعتراض کرتے تھے وہ لوگ۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ اس چیز سے ہمیں روک دو جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں، سالہ سال سے، صدیوں سے باپ دادا جو ہے تو شرک بت پرستی میں مبتلا ہیں، اب تم ہم کو اس سے کیوں روکنا چاہتے ہو؟ اس سے روکنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، رسولوں کی بتائی باتوں کو ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں۔ فاتونا بسلطان مبین، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم نبی ہو تو۔ قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہاری طرح ایک انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے نا۔ نبی بلا شک و شبہ ایک انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں، جو ان کے اندر برائیوں سے بچنے کی صفات ہوتی ہے، اور حق کو جذب کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اور حق کے علم کو جو وہ اخذ کر لیتے ہیں، انہیں کامل بصیرت جو حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں چنتے ہیں، انہیں منتخب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چنتے ہیں۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہوئے احسان کر سکتے ہیں۔ نبی تو سب نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سب ایک ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی صفات کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اللہ ہی نے ہماری زندگی کے تمام راستوں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہی نے فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہیں فرماتے تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر
सही तरीके से सांस लेना नहीं सिखाते, अगर अल्लाह ताला हमें सही तरीके से सही चीज़ों को खाना पीना नहीं सिखाते, तो हम जानवरों की तरह पता नहीं क्या क्या खा रहे होते। तो हदाना सुबुलना, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें एक पैदाइशी जो है नेमतें अता फरमाई, उसके बाद इख्तियारी नेमतें भी हमें अता कर दी अल्लाह ताला ने। हम इख्तियार कर सकते हैं ईमान को, हम इख्तियार कर सकते हैं हलाल चीज़ों को, हम इख्तियार कर सकते हैं सही चीज़ों को, इख्तियारी तौर पर भी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। तो वक़द हदाना सुबुलना, अल्लाह ताला ही है जो हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, वो रसूल इतने ज़्यादा बुलंद मर्तबे के होते थे कि वो कहते थे कि हम ज़रूर सब्र करेंगे उन चीज़ों पर जो तुम हमें तकलीफ़ पहुँचाते हो। ये रसूल भी होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने पर सब्र इख्तियार करते हैं। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि सब्र करने वाले सब्र करें। ये सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं कुफ़ार मक्का को भी, ये सारे वाक़यात बताकर, रसूलों के किस्से सुनाकर, और क़यामत तक के आने वाले लोगों को भी ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। आज भी जो लोग चाहें तो कुरान की आयतों से, इनकी हिदायतों से खुद जो है तो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो ये कुरान की आयतें रहती दुनिया तक लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनी रहेंगी, और वही सब बातें इस सूरह में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कमा हक़ इन तमाम चीज़ों को समझने की और उस पर मेहनत करने की और फिर उसको अमल करने की, अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसे दूसरों तक भी पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन लोगों के पास ये नेमत नहीं पहुँची है उन तक भी पहुँचाने का हम ज़रिया बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।